خلیفہ چہارم امیر المومنین داماد مصطفیٰ سرتاج سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شہادت کا دن ہے۔ کون علی جو سب سے پہلے بچوں میں 10 سال کی عمر میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی غلامی میں داخل ہوئے، حضور کا کلمہ پڑھا، غلامی مصطفیٰ میں داخل ہوئے۔ کون علی جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دستر نعمت پہ پلے اور بڑھے، اور کون علی جس وقت نبی رحمت علیہ السلام نے انصار مہاجرین کے درمیان مواخات قائم کی، یعنی ایک دوسرے کو بھائی بھائی بنایا، تو حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا کو جب پتہ چلا تو مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے انصار و مہاجرین کے مابین مواخات قائم کی، بھائی چارہ قائم کیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو سرکار نے ان کا ہاتھ پکڑا مولا مرتضیٰ کا، فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو اس بات پر خوش نہیں کہ تو میرا دنیا اور آخرت کا بھائی ہے۔ کون علی کہ جنگ تبوک کے موقع پر نبی رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم جس وقت صحابہ کرام کے ساتھ جنگ کے لیے آپ تشریف لے کے جا رہے تھے، تو مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ پاک کی جو عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے چھوڑ گئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مکتوم نابینا صحابی کو اپنے مصلح پہ کھڑا کر کے گئے۔ تو جب سرکار اسلام صحابہ کے ساتھ چلے گئے تو پیچھے سے کچھ لوگوں نے مولا مرتضیٰ سے کہا کہ آپ کو نبی پاک ساتھ نہیں لے گئے، حضور آپ سے ناراض تھے، اس طرح کی باتیں کی۔ تو مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی فوراً اپنا فوجی لباس پہنا، اپنی تلوار ہاتھ لی اور گھوڑے پہ سوار ہوئے اور فوراً گھوڑا دوڑایا، اور راستے میں قافلہ جہاں جا رہا تھا نبی علیہ السلام کو وہاں ملے اور صحابہ کرام علیہ السلام کے ساتھ جا کر ملے۔ تو سرکار علیہ السلام نے جب دیکھا تو نبی رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا علی میں تجھے وہاں چھوڑ کے آیا تھا بچوں اور عورتوں کی حفاظت کے لیے مدینہ پاک میں، تو آپ پیچھے کیوں آئے؟ عرض کی یا رسول اللہ، کیا میں صرف عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے تھا؟ کیا میں جہاد میں جو ہے میں حصہ نہیں لے سکتا اور میں اپنا جوہر نہیں دکھا سکتا؟ کیا میرے میں طاقت نہیں ہے؟ میرے ذوالفقار حیدری نہیں چل سکتی؟ تو سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں؟ انت بمنزلت ہارون من موسیٰ، تیری مثال میرے ساتھ وہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ہارون علیہ السلام کے ساتھ۔ تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر گئے پیچھے، تو ان کو اپنا پیچھے نائب بنا کر گئے، تو لہٰذا تیری مثال میرے ساتھ وہی ہے جو سیدنا ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ تو یہ شان ہے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ علی تیری مثال میرے ساتھ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کو ہے۔ اور اسی طرح حضرت مولا مرتضیٰ کے بارے میں نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا القرآن مع علی والعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اور فرمایا الحق مع علی والعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ جدھر جدھر علی جائے گا حق ادھر ساتھ چلتا جائے گا۔ اور اسی طرح نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا من اراد العلم فلیات الباب، فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جو علم کی خیرات لینا چاہتا ہے تو وہ میرے علی کے دروازے پر آئے۔ اور دوسری حدیث پاک میں فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا گھر ہوں اور شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور اسی طرح نبی رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مولا مرتضیٰ کا ہاتھ پکڑا غدیر قوم کے موقع پر، اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے، جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی محبوب ہے، جس کا میں مددگار ہوں علی اس کا مددگار ہے۔
اور پھر دعا مانگی، فرمایا اللہم والی من والا ہو وعاد من عادا، الہی جو میرے علی کو دوست بنائے تو بھی اسے دوست بنا، جو میرے علی کے ساتھ عداوت رکھے بغض رکھے تو بھی اس سے عداوت اور بغض رکھ۔ اور اسی طرح جنگ خیبر جب ہوئی، ایک دن پہلے نبی رحمت علیہ السلام صحابہ کے جمع غفیر میں فرمایا کل خیبر کا قلعہ فتح ہوگا، اور یہ جو جھنڈا ہے میں اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالی خیبر کا میدان فتح فرمائے گا، قلعہ فتح فرمائے گا، اور وہ شخص اللہ کا بھی محبوب ہے اور مصطفیٰ علیہ السلام کا بھی محبوب ہے۔ تو ہر صحابی کے دل میں، ہر غلام کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی، کاش کہ میں یہ جھنڈا جو ہے میرے ہاتھ میں آئے اور میں فتح کروں اور اللہ اس کے رسول کا محبوب بنوں۔ تو بہرحال جب صبح ہوئی تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا انا علی، علی کہاں ہیں؟ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ ان کو آنکھوں کا مسئلہ ہے۔ تو سرکار نے فرمایا انہیں بلا کر لاؤ۔ جب بلا کر لائے تو سرکار نے لعاب دہن لگایا اور علی اور مرتضیٰ کی آنکھیں صحت یاب ہو گئیں، شفا یاب ہو گئیں۔ پھر سرکار نے وہ جھنڈا انہیں پکڑایا تو پھر حضرت مولا مرتضیٰ کے ہاتھ سے وہ خیبر کا جو ہے وہ قلعہ فتح ہوا اور وہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا وہ علاقہ خیبر کا۔ تو یہ شان ہے مولا مرتضیٰ کی، یہ بہادری ہے اور یہ دلیری ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کرم نوازی سے، آپ کی مہربانیوں سے یہ سیدنا علی اور مرتضیٰ کو شان ملی۔ اور حضرت مولا مرتضیٰ کی یہ بھی شان ہے، مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں نبی رحمۃ اللہ السلام نے فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اور اسی طرح علی المرتضیٰ کی یہ شان ہے تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے سرتاج ہیں، اور حسنین کریمین جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں ان کے ابا حضور ہیں، اور علی المرتضیٰ وہ ہیں، ان کی شان ہی ہے کہ آپ جب گھوڑے پہ سوار ہوتے تو دائیں رکاب میں دایاں پاؤں رکھتے تو الحمد سے شروع کرتے، ابھی بایاں پاؤں بائیں رکاب میں نہیں رکھتے تھے کہ قرآن پاک ختم ہو جاتا تھا۔ صرف یہ نہیں کہ تیزی سے پڑھتے جاتے اسے سمجھتے نہیں، بلکہ نہیں، مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے مفاہیم کو وہ سمجھ رہے ہوتے، اور ان کی جو الفاظ کی جو ادائیگی ہے مد نظر رکھتے ہوئے آپ یعنی کہ قرات کے جو قواعد ہیں اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ ہر لفظ کی ادائیگی بھی کر رہے ہیں، ہر آیت کا شان نزول بھی سمجھ رہے ہیں، ہر لفظ کا معنی بھی سمجھ رہے ہیں، مفہوم بھی سمجھ رہے ہیں۔ اس طرح کر کے یہ آپ کی کرامت ہے۔ اور اسی طریقے سے مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان ہے کہ آپ اصحاب ثلاثہ یعنی سیدنا صدیق اکبر و فاروق اعظم اور سیدنا عثمان ذو النورین تینوں خلفاء ثلاثہ کے دور خلافت میں، اگرچہ ظاہری خلافت ان کی تھی لیکن قاضی القضات چیف جسٹس کا جو منصب تھا انہی کو سونپا تھا، اور یہ سب جو معاملات جو فیصلے ہوتے انہی کی جو فیصلے کردہ ہیں انہی کو قبول کیا جاتا۔ اور اسی طرح مولا مرتضیٰ کی یہ شان ہے جو کسی کو یہ شان حاصل نہیں کہ آپ کعبے میں پیدا ہوئے اور مسجد میں آپ کی شہادت ہوئی۔ یہ دو شانیں اللہ نے مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عطا فرمائی کہ کعبے میں پیدا ہوئے اور مسجد میں شہادت ہوئی، اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے اور اللہ کے گھر میں یعنی اللہ کے گھر میں قدم رکھا دنیا میں جب آئے، اور جب دنیا سے گئے تو اللہ کے گھر میں قدم تھا اور اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اور حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مرتبہ مقام، آپ کی شان بلند و بالا ہے جو ہم اپنی زبان سے بیان کرنے سے ہماری زبانیں قاصر ہیں۔ اور آپ کی تاریخ جو شہادت ہے سن 40 ہجری اور 19 رمضان کو آپ کو ضرب لگی اور 21 رمضان کو آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ اور جو آپ کو شہید کرنے والا ظالم تھا وہ عبد الرحمن بن ملجم، وہ منافق تھا، وہ نصبی تھا، اس نے سیدنا مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور آپ اس طرح جام شہادت نوش فرما کر اپنی جان رب کائنات کے حوالے کی اور اپنے حقیقی مالک کو جا ملے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نصیب فرمائے، آپ کی غلامی میں ہمیں